بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رسالوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ یہ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکون ہو اور یہاں ہر آنگن میں خوشی نظر آئے۔ علی رضا علوی صاحب، کیا خبر ہے؟ جی مسر برلاس صاحب، آپ جانتے ہیں کیا ایک ہی بات ہے اور پورے ملک میں بار بار جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اور آپ سے اور ہم سے جو لوگ پوچھتے ہیں، ہر بندہ یہی پوچھتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جو صورتحال بن گئی ہے کیا ہو رہا ہے، کیا وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف آنے والا عدم اعتماد جو ہے یہ ناکام ہو جائے گی یہ تحریک یا کامیاب ہوگی، کیا ہوگا؟ اسی کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور بہت سارے سوالوں کے جواب تراشنے کی کوشش کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے آج ایک بہت بڑا جلسہ کیا، بڑا شاندار جلسہ، زبردست لوگ وہاں شامل تھے، ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی، اور وہاں وزیراعظم عمران خان نے بڑے بھرپور اپنے توانا اعصاب کا اظہار کرتے ہوئے للکارا اپوزیشن کو ایک بار پھر، اور انہوں نے جہاں اپوزیشن کو للکارا وہیں اپنے ناراض ارکان کے لیے معافی کا بھی اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ گئے ہیں اگر وہ واپس آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، جو 21 کو ہونے کی بات کی جا رہی تھی، وہ 25 کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اس 25 کو طلب کیے جانے کے پر بلاول بھٹو زرداری نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بھی کچھ لیڈرز نے اس پہ رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 21 کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس پر بھی بات کی جائے گی، اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ منحرف ہونے والے لوگ جو ہیں ان کو تاحیات نااہل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ کیا آئینی طور پر ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں جناب مسر برلاس صاحب کی طرف جاؤں، آپ کو وزیراعظم عمران خان کا ایک کلپ سناتے ہیں، اس پہ پھر تبصرہ کرتے ہیں کہ وزیر عمران خان نے کیا کہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان: جو ایم این ایز غلطی کر بیٹھے ہیں، آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ میں تو جس طرح کا باپ کی طرح ہوں، باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ آپ ہمیشہ کے لیے آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے۔ ان ڈاکوؤں نے جمع ہو کے چوری کا پیسہ جمع کر کے ہمارے ایم این ایز ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے۔ اگر میں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے رشوت دینی ہے ایم این ایز کو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کو۔ 2000 ارب کا پاکستان کے اوپر ہٹ جانا تھا، ہمارا دیوالیہ نکل جانا تھا۔ 3 سال ہم نے ان سے بات چیت کی، اور مجھے بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے، آپ کو اچھی خبر دے رہا ہوں، وہ اب آ کے پاکستان میں 9 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں، جو اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ۔ جی مسر برلاس صاحب، اوورال یہ بہت سارے پہلو ہیں، ایک ایک پہلو پہ ہم بات کرتے چلے جائیں گے۔ اوورال پہلے جلسے کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں، پھر نکات پہ بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے علوی صاحب، ہمیں چونکہ ہم دعا سے آغاز کرتے ہیں جی ہاں، اور ہمارے نزدیک تو سب سے اہم پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، بالکل صحیح بات ہے، تو آج جو پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں پہلے اس سے ان ذکر پہ ذرا بات کرنے۔ یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہیں وہ باتیں۔ جی ہاں، ایک تو وہ ریکوڈک والا معاملہ ہے، بالکل اس میں یہ ہے کہ بلوچستان میں بڑی ترقی ہوگی، صحیح، اور 50% شیئرز اس کمپنی کے ہیں، 25% جو ہیں وہ مل جائیں گے وفاقی حکومت کے 2 اداروں کو، اور 25% بلوچستان کو مل جائیں گے، صحیح ہے۔ اب یہ اس سلسلے میں آج کچھ وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب بتا رہے تھے کہ جناب سونے اور تانبے کے دنیا میں سب سے بڑے ذخائر یہاں ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اور یہ جو منصوبہ ہے یہ واقعی گیم چینجر ہوگا، جی اور یہاں ترقی کے دروازے کھولیں گے۔ صحیح، دوسرا جو وزیر اعظم نے ایک بات بتائی کہ ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں، صحیح ہے، انہوں نے ڈیمز کی ڈیٹس بھی بتائیں، تو اچھی بات ہے۔ ہمارے ہاں پانی کا بڑا ایشو ہے، اور پچھلے 50 سالوں میں ہم نے ڈیمز نہیں بنائے۔ اگر یہ 10 بڑے ڈیمز بن جائیں تو ہمارا انرجی کرائسس بھی دور ہو جائے گا، اور ہماری لاکھوں ایکڑ جو زمین ہے وہ بھی سیراب ہوگی۔ صحیح، تیسری ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں، جو ان وزیر اعظم صاحب کے ریکارڈ میں آئے گی، وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہے۔ جی جی، یہ دیکھیے،
اتنا کریڈٹ ضرور ہمیں دینا چاہیے وزیر اعظم کو کہ 75 سالوں میں کسی بھی مسلمان حکمران نے جو کام نہیں کروایا یا نہیں ہو سکا اس سے، وہ مسٹر عمران خان نے کر دکھایا، کوئی شک نہیں۔ اور اب ہر 15 مارچ کو ہر سال اسلامو فوبیا ڈے منایا جائے گا، بالکل صحیح۔ اور اس طرح ایک اویئرنیس ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھٹو صاحب نے ایک کام کیا تھا اور غیر مسلم قرار دیا تھا کچھ لوگوں کو، تو اسی طرز کا یہ کام ایک بڑی خدمت ہے، صحیح ہے۔ اور یہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا ان کا کام۔ اب آ جائیے ان کی سیاست کی طرف۔ صحیح۔ جلسہ تو ان کا بھرپور تھا، اور جلسے اس لیے بھی ان کے بھرپور ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جو پبلک کی آواز ہے، جو ہماری پبلک پسند کرتی ہے، جی اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں۔ جلسہ تو بڑا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ جلسے بڑے ہونے سے ایمان کی صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اب ان کے جو لوگ گئے، آج میں نے وزیر اعظم کی تقریر یہ سنی ہے، اس میں انہوں نے اخلاقیات کے بڑے درس دیے، اور پھر انہیں یہ بھی کہا کہ آ جائیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا، فادرلی ٹریٹ کروں گا، باپ کا مقام رکھتا ہوں۔ اب میرا نہیں خیال کہ لوگ اس طرح واپس آئیں گے، چونکہ جو گئے ہیں وہ پکے پیریں گئے ہیں، کوئی اس طرح تو نہیں۔ ایسے ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہو کے گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اخلاقی جو چیزیں ہیں ان کو جھنجھوڑا ہے بہت اپنی تقریر میں، اور بھی باتیں انہوں نے کی کہ جو کچھ انہوں نے کیا، اور معیشت کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں۔ مجموعی طور پر جلسہ بڑا تھا، لیکن اس میں ایک بات جو وزیر اعظم صاحب پچھلے جلسوں میں نہیں کہہ رہے تھے، آج انہوں نے کہہ دی کہ میں ایسی حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کے لیے رشوت دینا پڑے ایم این ایس کو خریدنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونا شروع ہو گیا، اب ادراک ہو گیا ہے ان کو کہ میرے پاس معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی ایسا ان کو اندازہ ہو گیا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سٹرگل کروں گا، جدوجہد کروں گا، آپ کے پاس آؤں گا۔ تو یہ وہی باتیں ہیں جو اندازہ ہونے کے بعد ہوتی ہیں۔ صحیح، یہ صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لڑنے کے لیے ان کے پاس بہت ہے، کھونے کے لیے وزارت عظمیٰ ہے، اس کے لیے وہ تیار ہیں، اور لڑنے کے لیے ان کے پاس دیکھیے اتنی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ امریکہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ویسٹرن ورلڈ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں، تو یہ ایک مقبول نعرہ ہے۔ پھر وہ کرپشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں، ضمیر فروشی کی اور لوٹاکریسی کی تشریحات کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ضمیر فروشی کو تو پسند نہیں کیا جاتا پبلک میں۔ دیکھیے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو لوگ بے نظیر بھٹو کے ساتھ گئے تھے وہ پھر جیت کے نہیں لوٹے، صحیح ہے۔ تو وہ پھر ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ اور عمران خان نے نوجوانوں کو زیادہ مخاطب کیا، اور میرا خیال ہے وہ نوجوانوں کو پہلے بھی انہوں نے نوجوانوں ہی کو مخاطب کیا تھا، اب پھر وہ جان بوجھ کے یا خصوصی طور پہ نوجوانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے ذریعے وہ جلسے جلوسوں میں رنگ بھریں گے، اور یہ جو اراکین منحرف ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ لوگ جینا حرام کر دیں گے، جو جیسا انہوں نے تقریر میں بھی کہا کہ دیکھیے لوگ ان سے رشتے نہیں کریں گے، لوگ ان کے بچوں کو اسکولوں میں تانے دیں گے، محلے میں تانے دیں گے۔ اچھا اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا بھی ہے، یہ اسلام آباد تو دیکھیے یہ تو کہتے ہیں پردیسیوں کا شہر ہے، جی ہاں، تو اس میں کچھ ایم این ایز کی ویڈیوز بنی بھی جو منحرف ہوئے، اور ان کے ساتھ کس طرح لوگوں نے رویہ اپنایا، صحیح ہے۔ تو ان کے حلقوں میں کیسا رویہ اپنایا جائے گا، یہ ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے جو گئے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اچھا اس نے ڈیڑھ نے آج نا ایک طنز کیا، اس نے کہا جی کہ اس طرح لوگوں کو چینج کرنے میں وزیر اعظم عمران خان کو اپنا استاد مانتا ہوں، سب سے پہلے انہوں نے نون لیگیوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ جس طرح کل بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کا آگے پیچھے ہونا پہلی بار نہیں ہوا،
لیکن کیا ہمارے ہاں سوال اصل یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں رد عمل کی صورتحال ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اعلیٰ اخلاقیات پر معاشرے میں اتنا لوگ کھڑے ہیں، ضمیر کی زندہ دلی کا زندہ ہونے کا ایسے کوئی مواقع ہیں، صورتحال ہے کہ واقعی لوگ ان لوگوں سے رشتہ داریاں نہیں کریں گے، ان کو اس طرح کریں گے، یا لوگوں کا حافظہ کمزور ہے جلدی بھول جائیں گے؟ علی رضا علوی صاحب، اس حوالے سے ہماری سیاسی تاریخ بڑی بھیانک ہے جی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بہت مقبول لیڈر تھے، اور پھر ان کا پرنسپل سیکرٹری ان کا وعدہ معاف خواہ بن گیا۔ پھر ان کی پارٹی میں جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی اس کے اراکین 40 تھے، تو 40 میں سے 2 بھٹو صاحب کے ساتھ رہ گئے، باقی 38 چلے گئے، 38 اڑ گئے۔ یہ وہ پارٹی ہے پیپلز پارٹی جن کے ورکرز نے بھٹو صاحب کے لیے خودسوزیاں کی تھی، آگ لگائی، کوڑے کھائے، جیلیں برداشت کی، قلعے کاٹے، سخت جانور کر۔ ٹھیک ہے۔ تو باقی پارٹیاں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کاغذی ہیں، صحیح ہے، خاص طور پر مسلم لیگ تو بہت کاغذی ہے نا۔ جی ہاں۔ اس میں آگے آپ مثال دے دیں میاں نواز شریف صاحب کی، تو کسی نے کہا کہ نعرہ لگایا قدم بڑھاؤ نواز شریف، تو انہوں نے وہی کہہ دیا، انہوں نے کہا قدم بڑھایا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ ایسے ایسے تو پھر 2002 میں آپ دیکھیں کہ ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بنتے ہیں، کس طرح ان کو بنایا گیا، اور ایک رات پہلے وہ کہہ رہے تھے کوئی خطرہ نہیں، پھر وہ چلے گئے، اور جب وہ گئے علوی صاحب یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے کہ انہوں نے بذریعہ ٹرین جانا پسند کیا، اور انہیں وہ جو وزیر تھے، وہ جو اراکین اسمبلی تھے جو کہتے تھے ہمارا پسینہ بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے، کوئی بندہ ان کو الوداع کرنے نہیں گیا۔ صحیح۔ ایک بندہ گیا، سید یحییٰ منور، ٹھیک ہے، صحیح، ایک بندہ گیا ان کو صحیح ہے، الوداع کرنے پنڈی اسٹیشن پہ، باقی پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی کی جو صورتحال ہے مسٹر عمران خان کی، تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے شمولیت کے وقت بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ اصل میں پاکستان میں سیاستدانوں کی ایک لاٹ ایسی ہے، یہ تو ابھی فلور کراسنگ کا ایشو ہو گیا نا، ایک لاٹ ایسی ہے جنہوں نے ہر الیکشن سے پہلے جماعت تبدیل کرنا ہوتی ہے، صحیح ہے، کہ مفادات دے کے، جس کی آج تشریح بھی وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ جی لوٹا جو ہے جدھر مفاد ہوتا ہے ادھر منہ کر لیتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو الیکٹیبلز کے نام پر ہے نا لوگ، ان کا یہ رویہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں نے 97 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، 2002 میں کاف پہ لڑا، 2013 میں نون پہ لڑا، 2018 میں پیپلز پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر الیکشن سے پہلے جماعت تبدیل کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اس میں بدقسمتی سے زیادہ تعداد ساؤتھ پنجاب کی ہے، صحیح، اور وہ اپنے آپ کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، نہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے بیر آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے۔ اب دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ابھی ان کی بیانات برملا آنا شروع ہو گئے میڈیا پہ، کہ جناب 3.5-4 برس میں ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی، ہمارے مسائل حل نہیں کیے گئے، ہمیں جن وعدہ وعید پہ ہم ادھر آئے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے جیتنے کے بعد یہ پی ٹی آئی جوائن کی تھی، کسی نے کہا ہم نے حلقے میں لوگوں کے پاس جانا ہے، ہمارے مسائل حل نہیں کیے گئے، تو اس لیے ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے۔ اور جس پہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا نا آج بات، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اچھا ابھی یہ ضمیر جاگنے والی جو بات کریں لوگ نہیں مانیں گے، تو ہمارا ضمیر جاگ گیا، ہم نے لوگوں کے سامنے جانا ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ ڈیلیور نہیں کیا، ان کے بقول حکومت نے بالکل کچھ ڈیلیور نہیں کیا، تو اس وجہ سے ہماری پہ مجبوری ہے بھائی، ہم کیا کریں۔ علی رضا علوی صاحب، جب لوگوں نے پارٹیاں چھوڑنی ہوتی ہیں نا تو 100 بہانے تراش لیتے ہیں، واہ ایسے، اور ضمیر بھی اچانک جاگ جاتا ہے۔ مثلاً ایک بندہ، اس نے پیپلز پارٹی چھوڑنی تھی، تو بہانہ اس نے کیا کیا کہ وہ جی محترمہ بینظیر بھٹو میرے گھر نہیں آئے فاتحہ کرنے کے لیے۔ اب محترمہ بینظیر بھٹو
پاکستان کی بھی لیڈر ہیں، انٹرنیشنل بھی لیڈر ہیں، وہ کہاں کہاں جائیں فاتحہ خانی کے لیے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس بات پہ بندے ناراض ہو جائیں کہ میری شادی پہ نہیں آئے، میرے فاتحہ خانی پہ نہیں آئے، وہ چھوڑنے، جب پارٹی چھوڑنی ہو نا تو بہت بہانے. یہ بہت زبردست بات آ رہی ہے. کیا پارٹی ہو، دوستیاں ہوں، رشتے ہوں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر کسی نے ساتھ نبھانا ہو تو بہت ساری چیزوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور کرنا پڑتا ہے. انہیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، دل کو بڑا رکھنا پڑتا ہے، محبتوں اور وفاؤں کو نبھانا پڑتا ہے. لیکن جب کوئی چھوڑنے پہ تل جائے تو چاہے جو مرضی کرتے رہیں، چاہے ان سے معافیاں مانگتے رہیں، چاہے انہیں معافیاں دیتے رہیں، جانے والے پلٹ کے نہیں دیکھتے. اگر انہیں کوئی اور منزل مل جائے، یا انہیں کوئی اور سہارا مل جائے، یا کہیں اور سے آسرا مل جائے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑنے پہ تل جائیں تو پھر وہ واپس نہیں پلٹ کے دیکھتے، اور نہ ہی معافیوں پہ وہ ٹلتے ہیں. مظہر بلّہ صاحب آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب چھوڑنے کا بہانہ، ایک تو پہلے میں نے بتایا نا کہ وہ فاتحہ کے لیے نہیں آئی. اب ایک بندے نے میاں نواز شریف کو چھوڑا، ایسے تو میں نے اس سے پوچھا کہ چودھری صاحب آپ نے کیوں چھوڑا ہے میاں نواز شریف؟ تو وہ ہی واز پنجابی اسپیکنگ، تو کہنے لگا وہ یو جی جدوں جانے ادو گونگلو کھوا دیندے نے، جدوں جانے ادو گونگلو روٹی بھی نہیں چج دی کھوا سکتے. سبحان اللہ. اس گل تو چھڑ دیتا. اچھا ایک واقعہ میں آپ کو اور جب نہ چلنا ہو ساتھ، نہ چلنا ہو، کوئی مزدور آدمی تھا تو اس کے بھتیجے کی شادی آ گئی، وہ دوسرے شہر میں تھے، تو اس نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا. اس نے کہا پیسے پوسے تو ہے نہیں لیکن جانا بھی بڑا ضروری ہے. تو سکیم اس نے بنائی، اس نے کہا کرایہ شرایہ آنے جانے کا اکٹھا کر لیتے ہیں، دینا دلانا ادھر ہے کوئی نہیں، اور پھر میں چھت پہ چڑھوں گا تو اس طرح کوئی بات ہوگی تو میں تمہیں کہوں گا، کوئی ناراضگی کا بہانہ بنا لوں گا تو پھر ادھر سے ہم ناراض ہو کے آ جائیں گے. اور جب وہ شادی پہ چلے گئے تو وہ چھت پہ چڑھ گیا بندہ جو تھا، تو کسی نے نیچے سے پوچھا وہ کیڑا ہے؟ تو اس نے اوپر سے کہا اچھا اسی ہن کیڑے ہو گئے، کیڑے ہے تو کیڑے ہی صحیح، چل بھائی بھلیے لو کے چلیے. ٹھیک ہے. تو وہ جب ناراض ہونا ہو اور طے شدہ ہو کے ناراض ہونا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی بہانہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. صحیح. اس نے میرے ساتھ ایسے نہیں بولا، وہ اس نے مجھے جی اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کیا، یہ بڑے بہانے ہوتے ہیں. اس نے میری بات نہیں سنی. ٹھیک ہے. تو یہ جب لوگوں نے کشتی سے اترنا ہو تو 100 بہانے، اور کشتی پہ چڑھنا ہو تو 100 بہانے، پھر بھی 100 بہانے، اور تعلقات نبھانے ہو تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ مظہر بلّہ صاحب بھی اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس اب طلب کر لیا گیا ہے 25 مارچ کو، اور اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے سید نیر بخاری نے، سابق چیئرمین سینٹ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. انہوں نے کچھ گفتگو کی، کیا کہا پہلے انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، پھر مظہر بلّہ صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں. نیر بخاری. انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو آئین سے انحراف ہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے. آج کا جو اس کا آرڈر ہے وہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ موجودہ چیف ایگزیکٹو کو، اس کی کیبنٹ کو، اور پھر اسپیکر انڈیپینڈنٹلی کام جی اسپیکر انڈیپینڈنٹلی کام بھی نہیں کر رہا، وہ بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ایگزیکٹو کو. آئین کے اندر انہوں نے گفتگو کے قصے میں یہ بھی تھا کہ آئین کے طرح ہر صورت میں کس کو ماننا چاہیے تھا اجلاس، لیکن ابھی 25 پہ آ گئے. شاہ جی وکیل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی دفعہ نظریہ ضرورت آیا. جی. اور اب آپ 2-4 دن سے میرا خیال ہے کسی کو کیا بیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے. میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے، اس لیے کہ پاکستان میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے، صحیح، اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہی ہے. سپیکر کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ قومی اسمبلی کے حال میں وہ ہو رہی ہے، میں نے چیئرمین سینٹ سے پوچھا کہ وہ حال دے دیں، انہوں نے کہا نہیں ہمارا حال بھی مصروف ہے. صحیح.
پھر اسپیکر کا کہنا ہے کہ میں نے چیئرمین سی ڈی اے اور ڈی سی اسلام آباد سے کہا کہ آپ کوئی جگہ ہمیں بتا دیں جو مناسب ہو اجلاس کے لیے، تو انہوں نے بھی ریٹن انکار کیا کہ ایسی جگہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس معاملے کو جانے دیں، اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں، اور بھٹو صاحب کے بعد کتنے سالوں بعد یہ کانفرنس اس طرح کی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے 2-3 دن برداشت کر لینا چاہیے۔ کوئی کسی کو کیا بیل آؤٹ کر سکتا ہے؟ جب ان کے اپنے ممبران ان کو چھوڑ چکے ہیں تو کیا بیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ شاہ صاحب کو بھی چاہیے، سینئر آدمی ہیں، چیئرمین سینٹ رہے ہیں، کہ بعض بین الاقوامی مجبوریاں ہیں کہ آپ اپنے مہمانوں پہ کیا تاثر چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ تو پوری یہاں ایک قوم کی صحیح سے نظر آئیں نا۔ ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلاف ہیں، حکومتوں سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کانفرنس کی میزبانی بطور پاکستانی کیجیے، چونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ یہاں یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان نے یہ کانفرنس کرائی، پاکستان نے اتنے اسلامی ملکوں کو اکٹھا کیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ اسپیکر کو تھوڑا سا آپ مارجن دے دیں، اس لیے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، حال ہی دستیاب نہیں تھا تو وہ بیچارہ کیا کرتا۔ صحیح ہے۔ اس میں بلکہ ابھی کچھ لیڈرز نے یہ بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کام اگر آپ نے اسمبلی میں ہی کرنے ہیں، قومی اسمبلی کی عمارت میں کرنے ہیں، پارلیمنٹ میں، تو یہ جناح کنونشن سینٹر جو ہے وہ کس لیے رکھا ہوا؟ بالکل صحیح انہوں نے فرمایا، لیکن اب اتنے انتظامات انہوں نے کیے، یہاں رینوویشن کی، مائکس لگائے، پورا سسٹم لگایا، سیکیورٹی کا بھی سسٹم لگایا، تو سارے انتظامات جب ادھر کیے ہوئے تھے تو پھر نئی جگہ پہ انتظامات اچانک نہیں ہو جاتے، درست ہے، وہ مشکل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ صحیح۔ یہ کوئی دیہات نہیں ہے کہ باہر سین میں لوگ سوئے ہوئے ہیں تو بارش آ گئی ہے تو چکو جی منجیاں اندر کر لو، صحیح، ٹھیک ہے، یہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کانفرنس کے لیے بڑی بھرپور تیاری ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔ اب اپنا بھی تو قصور مانے نا کہ آپ نے اس دن پیش کر دی قرارداد، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک، آپ 2 دن صبر کر لیتے، صحیح ہے، یا اس کانفرنس سے پہلے پیش کر دیتے۔ درست ہے۔ اب اس کے لیے اسپیکر کے لیے امتحان تھا کہ ادھر ساری توڑ پھوڑ ہوئی تھی، انتظامات ہو رہے تھے، تو میرا خیال ہے یہ 2-4 دن دے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ 28 کو ووٹنگ ہوگی، تو نیر بخاری صاحب چونکہ اس وقت تو ممبر نہیں ہیں تو انہیں تھوڑا سا حوصلہ کر لینا چاہیے۔ صحیح ہے، یعنی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایسی بات ہے؟ اچھا جی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نون لیگ کے ارکان سے رابطے کیے ہیں، اور اس پہ بھی اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ضمیر خریدا گیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں، تو نون لیگ کے لوگ اگر ادھر خرید لائے جا رہے ہیں تو وہ بھی پھر اسی سلسلے میں آئیں گے نیچے۔ حضور میں اس ساری بات کے خلاف ہوں، ضمیر خریدنے والی کی۔ کوئی بھی ضمیر خریدے یا کوئی بھی ضمیر بیچے، میرے نزدیک فلور کراسنگ ایک جرم ہے۔ جرم ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ وہ زید کرے، بکر کرے، کوئی کرے، اگر وہ پی ٹی آئی والا کرتا ہے فلور کراسنگ تو وہ بھی جرم ہے، اگر نون لیگ والا کرتا ہے وہ بھی جرم ہے، اگر پیپلز پارٹی والا کرتا ہے وہ بھی جرم ہے، صحیح ہے، اور اگر حضرت مولانا صاحب کا کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ بھی جرم ہے۔ جرم تو جرم ہے، تو اس میں حکومت کرے، اپوزیشن کرے، جو بھی ضمیر فروشی کرے گا، فلور کراسنگ کرے گا، میرے نزدیک وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور اگر عثمان بزدار صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی شریک جرم ہو گئے۔ اچھا، ابھی جو ایک ملاقات ہوئی پنجاب میں، آج کے دن کی ایک اور ملاقات جو ہے وہ بھی ڈسکس ہو جانی چاہیے کہ علیم اور ترین گروپ والے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں آج کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ مائنس بزدار کے علاوہ کوئی بات قابل قبول نہیں، اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر، حالانکہ ابھی تک تو وزیر اعظم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں تو وہاں پنجاب میں صورتحال پھر کیا ہوگی؟ مجھے کل لاہور سے کسی کا فون آیا تھا، اس نے کہا کہ شاید 25-26 تک عثمان بزدار استعفیٰ دے دیں۔ ٹھیک،
اب یہاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب زیادہ نہیں اڑ سکتے. کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایم این ایز کے ووٹ لینے ہیں جو ترین گروپ کے ہیں. جی ہاں، ان کی ضرورت ہے، صحیح بات ہے، ان کو قابو رکھنا ہے. بالکل صحیح. تو ان کو قابو رکھنے کے لیے انہیں عثمان بزدار کی قربانی دینا پڑے گی، ورنہ وہ اس کے بغیر قابو نہیں ہوتے. صحیح ہے. یہ تو وہ ہیں جو ترین صاحب کے انڈر ہے. ٹھیک ہے. باقی تو منحرف ہو گئے نا. لیکن پھر ایک اور معصوم سا سوال، ترین صاحب کو قربان کرنے کے بعد، اس قربان گاہ پہ بھیڑ چڑھائے جانے کے بعد جو اتحادیوں والی صورتحال ہے اور جو باقی فگر آ رہا ہے، کیا وزارت عظمیٰ بچ پائے گی وزیر اعظم صاحب کی اپنی نشست اور ان کا یہ حکومت؟ دیکھیے جی، ابھی جو منحرف ہو چکے ہیں اراکین، تو اپوزیشن کے پاس تو پہلے سے ان کے اپنے فگرز جو ہیں 162 تو ان کے پاس ہیں. جی 10 اراکین انہیں چاہیے. جی تو وہ تو منحرفین ہی وہ کر چکے ہیں. صحیح. تو کیسے بچ پائے گی؟ صحیح. اگر وہ اتحادی ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس 190 سے زیادہ ووٹ ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح. دیکھیے نا، ابھی اتحادی بھی کھل کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. بالکل نہیں. آخری وقت میں وہ پتہ نہیں کیا اعلان کیا کریں گے، کیا ان کی مرضی ہے، جو بھی فیصلہ آخری لمحے میں کریں. تو بہرحال صورتحال ابھی بھی دھند میں ہے، کوئی واضح نہیں ہے کہ کیا ہوگا. لیکن بہرحال جو بظاہر نظر آ رہے ہیں حالات، وہ کوئی حکومت کے یا پی ٹی آئی کے حق میں بظاہر دکھائی نہیں دیتے. واللہ عالم اصل میں کیا ہوگا وہ جب ہوگا تو سامنے آ جائے گا. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بار بار آپ بھی شور سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. ضمیر بک گئے، ضمیر بک گئے، لوگ خریدے گئے، لوگ بک گئے، لوگوں نے پیسے لے لیے. اسی حوالے سے آج کچھ گفتگو کی ہے غفار وٹو نے. ایک منحرف رکن ہے آپ، اور انہوں نے کیا کہا ہے اپنے ضمیر کے حوالے سے، پیسے لینے کے حوالے سے کیا بات کی ہے، انہیں کی زبانی سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. غفار وٹو. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور میں اس طرح کے معاملے پہ لعنت بھیجتا ہوں اور اس کی سخت تردید کرتا ہوں. مظہر برلاس صاحب، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اگر پیسے دے کے ہمیں لینے پڑتے ہیں تو میں حکومت پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ شخص کہہ رہے ہیں غفار وٹو صاحب کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں، اور اگر میں نے اس طرح کچھ لیا ہو تو میں اس پیسے پر لعنت بھیجتا ہوں. اب کیا کریں ہم؟ حضور، ایک دور ادھر گزرا ہے ضیاء الحق کا، اس میں اوپر لکھی ہوتی تھی آیت، کیا لکھی ہوتی تھی؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. ٹھیک ہے، اور نیچے صاحب پیسے لے رہے ہوتے تھے. اور اس پیسے سے پھر جو گھر بنتا تھا اس کے اوپر لکھا جاتا تھا ھذا من فضل ربی. ھذا من فضل ربی، اور کسی ایک جگہ پہ ماشاءاللہ لکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیسے کی دوڑ شروع ہوئی ضیاء الحق دور میں، اس میں یہ جو آیت ہے یہ بڑی لکھی گئی. ٹھیک ہے، یہ جو فرمان ہے یہ بڑا لکھا گیا. تو گزارش یہ ہے کہ اگر پورا پاکستان اس بات پہ یقین کر لے کہ دونوں جہنمی ہیں تو یہاں ٹھیک نہ ہو جائے سسٹم. صحیح ہے. اب ایک طرف ملک کے وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ بولیاں لگی ہیں، وزراء بھی فرما رہے ہیں منڈیاں لگی ہیں، عام لوگ ہم سوشل میڈیا دیکھیں منڈیاں لگی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ وٹو صاحب نے پیسے لیے ہوں، ان کا بیان آ گیا ہے، منحرف ہوئے ہیں، وہ آزاد حیثیت میں جیتے تھے، بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ کہنے کی بھی ضرورت کیوں پیش آئے؟ صحیح. آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی گواہی دیں کہ سارے لوگ پیسے لے سکتے ہیں، یہ نہیں لے سکتا. یہ بڑی بات ہے. لیکن مظہر برلاس صاحب پھر میں ایک بات کروں گا کیونکہ دوسری طرف کی بات لازمی کرنے اس کے حلقے سے لوگ اٹھتے، ایسے وہ کہتے کہ ہمارا نمائندہ یہ بھاول نگر کا، ہم اس کی جگہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں لے سکتا. صحیح ہے. یہ ہوتا ہے کردار.
ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات دیکھتا ہوں، ہم جب دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں وہ بھی دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں. شاہ محمود قریشی کی پہلی کون سی پارٹی تھی، فواد چودھری کی کون سی تھی، سرور خان کی کون سی تھی، گورنر چودھری سرور کی کون سی تھی، اور اس طرح یہ بہت سارے لوگ مختلف پارٹیوں سے آئے. یہ تو بڑے بڑے نام ہیں، اور کچھ اور بھی بہت سارے جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ارد گرد سے جہازوں میں جہاز بٹھا کے لائے گئے. تو یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ اس سے ناقدین کہتے ہیں کہ کیا اس وقت بھی بوریاں دی گئیں، نوٹ دیے گئے، ضمیر خریدے گئے تو یہ لوگ ادھر آئے تھے، یا اس وقت یہ اللہ واسطے نیک نیتی کے لیے ثواب کمانے آئے تھے اور ابھی واپس نوٹ کمانے گئے؟ نہیں، اس میں دو باتیں. دیکھیے، ایک تو جو شاہ محمود نے پارٹیاں بدلی، جی ہاں، جتنی دفعہ بھی بدلی الیکشن سے پہلے بدلی، ٹھیک ہے، فلور کراسنگ نہیں کی. فواد چودھری نے پارٹیاں بدلی، فلور کراسنگ نہیں کی. صحیح ہے، اب معاملہ ہے فلور کراسنگ کا. صحیح، یہ لوگ جو اس وقت شامل ہوئے تھے، دیکھیے یہ آزاد حیثیت میں شامل ہوئے تھے، صحیح ہے، آزاد جیتے تھے. اس کے بعد یہ چوائس ہوتی ہے آزاد ممبر کے لیے کہ آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اتنے دنوں میں آپ کسی پارٹی میں شامل ہو. یا آزاد رہنا تو اچھا، آزاد جو رہیں. سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے آزاد حیثیت میں رہنا ہے. جیسے چودھری نثار علی خان ہے، آزاد حیثیت میں، جیسے وہ دلاور خان ہے، آزاد حیثیت میں. آزاد حیثیت کا یہ ہے کہ جدھر مرضی ووٹ دے دے بھی، جدھر اس کو وارہ کھاتا ہے ووٹ کسی کی پارٹی کا پابند نہیں ہے، پارٹی جب آپ خود شامل ہوئے صحیح ہے، اور آپ نے وہ پرنے پٹکے ڈال لیے تو اس کے بعد پھر صورت فلور کراسنگ تو نہ کریں. جی بالکل اسی طرح ہے جی. فلور کراسنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور زمینوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی جو گفتگو دونوں طرف سے چل رہی تھی وہ بھی آپ کو سنائی، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی. آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان.